Today, we're going to get into a poem that asks a really big question. When you're in the middle of a war, what does it actually mean to hold on to who you are? We're diving deep into the powerful words of I Am a Syrian to understand a story of struggle, of unity, and ultimately of hope. You know, we see headlines about war all the time, but have you ever really stopped to think about what it feels like for the people living it? Not the news reports, but the real human side of it? Well, that's exactly what this poem is all about. Together, we're going to break it down line by line and uncover its incredibly powerful message. All right, so first things first, let's set the stage a little. Every powerful piece of writing has a story behind it, and understanding where it comes from is the key to unlocking what it really means. So here it is, I Am a Syrian by Youssef Abu Yihea. And let me tell you, this is not just a poem, it's a declaration. It's the voice of someone trying to define themselves in the middle of chaos, conflict, and the absolute pain of being forced from your own home. Okay, let's get right into the heart of the poem. It kicks off by wrestling with two of the most fundamental human themes you can think of: our sense of self, our identity, and the painful reality of being forced into exile. The poem opens with an image that is just, wow, it's impossible to forget. Just listen to this. I am a Syrian, exiled, in and out of my homeland, and on knife blades with swollen feet I walk. Now, to really feel the weight of those words, let's look at this in Urdu. It reads, मैं एक शामी हूँ, अपने वतन के अंदर और बाहर, जिला वतन, और मैं सूजे हुए पावन से छुरियों की धार पर चलता हूँ. That phrase, walking on knife blades, what a powerful metaphor, right? It's about so much more than just physical pain. It perfectly captures that constant, agonizing, emotional torment of being a refugee, where every single step you take is filled with danger and uncertainty. And this is where the poet does something truly profound. They start claiming all these different identities: Shiite, Druze, Kurd, Christian, Alawite, Sunni, Circassian, all of them, all at once. It's a direct rejection of all the labels that are used to divide people and tear countries apart. The message is crystal clear. My identity as a Syrian is bigger and more important than any one of these single labels. But the poet doesn't just stop at rejecting division. They go even further, offering a new, unifying identity with these incredibly powerful words. What the speaker is basically saying here is that their homeland, Syria, is everything. It's their identity, their faith, their one true religion. It's the sacred idea that brings everyone together, no matter what other labels they might have. For the speaker, being Syrian is the highest belief of all. But, you know, this journey of identity isn't some easy path. It is deeply, deeply tangled up with suffering. And the next part of the poem, well, it takes us right into that journey of pain. Just listen to these next lines. They are so simple, but man, they are heavy. The poet isn't just saying they feel pain now and then. They're saying that pain is the very foundation of their entire life. So what does that really mean? It means this suffering isn't new. It's a lifelong condition. The poet feels like they were literally born into hardship and raised in it. It's a core part of their existence. And you see, this pain isn't just personal. It's tied to this huge, immense sense of responsibility for other people. The poet describes a burden here that is almost impossible to imagine. This idea of a burden is so important here because it's working on two levels, right? It's literal, carrying their children, carrying their food, but it's also metaphorical. They are carrying the entire weight of their children's future. It's just an incredibly powerful image of sacrifice in the face of impossible odds. Okay, so right when you think things can't get any heavier, when the weight of all this suffering feels just completely overwhelming, the poem does something amazing. It pivots. It shifts from despair to action, from pain to hope. You can almost feel the shift in energy, right? The speaker is no longer just a victim enduring pain. They're a creator. They are actively planting, threshing, and building a future. And that last line is so telling. They eat from their children's loaf. It's not about them anymore. The next generation's future is the absolute priority. And this theme, this idea of creating hope through pure effort, it continues with what might be the most beautiful lines in the entire poem. With my hands, I draw the future, and with my sweat, I water the bread. I mean, how incredible are those metaphors? Drawing the future with your own hands suggests you have control, that you can create something new out of nothing. And watering the bread with sweat? That beautifully connects hard work directly to survival.
Their effort itself is what gives life. All right, so we've been on this whole journey, through pain, through identity, through hard work. So where does it all lead? What's the final, ultimate message of this poem? It all comes down to this one simple, crystal clear, and incredibly powerful line. This is the poem's final declaration. And that right there is the heart of the entire poem. It's a final, resounding call for unity. The speaker is saying loud and clear that the homeland doesn't belong to one group or another. It is the shared home of every single Syrian. It's an anthem for togetherness. So if we were to boil this whole incredible poem down, what are the big takeaways? Well, first, that real identity isn't found in the labels that war creates, but in our shared homeland and our shared humanity. And second, and maybe most importantly, that the strongest way to resist suffering is through unity, hard work, and just an unwavering hope for the future. And that's where we'll wrap up. But before you go, I want to leave you with a question to really think about. After going through this poem with me, what does that word homeland truly mean to you? Give it some thought. Thanks for joining me. یہ پوئم جو ہے یہ بات کرتی ہے ایک سیرین رائٹرز کے جذبات کے بارے میں، اور اس پوئم کا نام ہے آئی ایم اے سیرین. اور یہ سیریا کے جنگ زدہ جو ہیں ان کی ایک درد بھری داستان ہے، اور ان پہ جو مبتلا حقیقت میں جو وہ غم میں مبتلا ہوئے سیریا کے مہاجرین، تباہی اور انسانی دکھ کو ان کو بیان کرتی ہے. اس نظم میں شاعر ایک شامی شخص کی زبان سے اپنی حالت، اپنا درد، اپنا وطن چھوڑنے کی مجبوری کو بیان کر رہا ہے اور دنیا کی بے حسی کو ظاہر کر رہا ہے. یہ نظم نہ صرف ایک فرد کی کہانی ہے بلکہ لاکھوں شامی مہاجرین کی اجتماعی آواز ہے. نظم میں شاعر خود کو ایک شامی انسان کے طور پہ پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ جنگ میں بمباری، خون ریزی اور بربادی کا شکار ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کا گھر تباہ ہو چکا ہے، اس کے اپنے لوگ مارے جا چکے ہیں، بچوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھن گئی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو بچانے میں بے بس ہیں، دنیا صرف دیکھ رہی ہے مگر مدد نہیں کر رہی. شاعر اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے لیکن حالات نے اسے مہاجر بننے پر مجبور کر دیا ہے. وہ امن، عزت اور انسانیت کی تلاش میں ہے. یہ نظم ظلم، جنگ اور انسانی المیہ کی ایک دردناک تصویر پیش کرتی ہے. اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو ہمیں اس میں 3 پوائنٹس نظر آتے ہیں. نمبر 1 the destruction of war. Number 2 the grief of leaving the country. And number 4 the message of humanity. So these are the major themes. پہلے تھیم میں وہ جنگ کی تباہ کاری کا ذکر کرتا ہے کہ گھر، اسکول، ہسپتال، پورا شہر برباد ہو چکا ہے. That war has destroyed all the lives and also the hopes of human beings. And in the second part he says about how he is helpless. وہ کتنا زیادہ غم میں مبتلا ہے اپنے وطن سے، اپنی گلیوں سے، اپنی یادوں کو چھوڑنا اس کے لیے کتنا زیادہ بڑا صدمہ ہے. اور اس کے بعد وہ تنقید کرتا ہے کہ لوگ کس طرح سے خبریں دیکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں لیکن عملی مدد کم ہوتی ہے. سو اس میں آخر میں انسانیت کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور اس کے اہم موضوعات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اس کے میجر تھیمز ہیں. اور اس میں شاعر نے بہت سارے لٹریری ڈیوائسز یوز کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو فرسٹ پرسن نریشن ہے، جس کا مطلب ہے آئی ایم سیرین. یہ کہہ کے ذاتی درد کو شاعر زیادہ طاقت سے پیش کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سیرین. اس کے علاوہ اس میں امیجری ہے، وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے لائک ڈسٹرکشن، اور درد کا جو منظر ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد اس میں سمبلزم ہے، اور سمبلزم یہ ہے کہ ایک ملک نہیں بلکہ مظلوم انسانیت کی علامت ہے. کون؟ شام، ملک شام. اور وہ صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک مظلوم انسانیت کی علامت بن جاتا ہے. اور اس کی ایموشنل ٹون ہے. یہ سب اس کے اندر بتایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے لیے مائنڈ میپنگ بنائی ہے جس کی مدد سے آپ پوئم کو جان سکتے ہیں. اس میں آئی ایم سیرین پوئم کے اندر آئیڈینٹی اینڈ سیکٹس، کنیکشن ٹو لینڈ، سفرنگ اینڈ اسٹرگل، لیبر اینڈ فیوچر، ان سب کے الگ الگ پوائنٹس ہیں. آپ اس کو دیکھیں، اور آپ امید ہے کہ اس ویڈیو اور آڈیو لیکچر کے تھرو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہوگی. اور باقی سلائڈس جو ہیں آپ ان کو سٹاپ کر کے
میرا جو سلائڈس کے اندر بتایا گیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن سلائڈس کے دوران میں نے آپ کو پوئم کا اوور آل میننگ بتایا ہے تاکہ آپ کو پوئم کی اوور آل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. تھینک یو. اللہ حافظ.